ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات محمد وآله. سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ جو چند دنوں سے آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں جہاد، اور وہ بھی امیر المومنین السلام کے جہاد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ جو راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے ہوں، اور جہاد کرتے کرتے، قتال کرتے کرتے، راہ خدا میں قتال کرتے کرتے حتیٰ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیں. اسلام میں جہاد کو ایک بڑی قدر اور فضیلت کی نگاہ سے دیکھا گیا. اسلام نے جہاد پر جو نگاہ کی، جو عام طور سے اس زمانے میں لوگوں کی نگاہ نہیں تھی، اسلام نے آ کر ان کی نگاہ کو بدلنا چاہا. تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو اپنے دوسرے امور کو انجام دے رہے ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں جہاد کر رہے ہوتے تھے کہ البتہ اس زمانے میں ایک ضروری جہاد جو ہے راہ خدا میں میدان جنگ میں جانا ہوتا تھا. یعنی رسول اللہ کے زمانے میں جہاں دوسرے بہت سارے جہاد تھے، اور جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد اکبر جہاد نفس ہے، یا رسول اللہ نے جو دوسرے بہت سارے جہاد کیے قرآن کو پہنچانے میں، قرآن کی تنزیل کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو عظیم جہاد کیا، ساتھ ہی ساتھ ایک جہاد جو چل رہا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہ میدان جنگ کا جہاد تھا. یہ بھی اس زمانے کا ایک جہاد تھا جو بھی ابھی اس دور میں ہمارے ملک میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ضرورت ہے اس بات کی. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں یہ جہاد چل رہا تھا باقاعدہ طور پہ. لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دوسرے کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ بڑا کام کر رہے ہیں، ہم زیادہ اہم کام کر رہے ہیں. مثلا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پہلے زمانے سے خدمت کرتے آئے تھے. حاجیوں کے یعنی حاجی گروپ جو ہوتا تھا، گروہ ہوتا تھا، اس کے ہیڈ تھے، اس کے سردار تھے
خدمات انجام دیتے تھے، بڑی بڑی خدمتیں انجام دیتے تھے، یا مسجد بناتے تھے، مسجدیں تعمیر کرنا، یہ کام جو ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی بھی مثلا لوگ کاروان لے جاتے ہیں، لوگ کاروانوں کی ہدایت کرتے ہیں، جا کر ان کو حج کراتے ہیں، زیارتیں کراتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عزاخانے تعمیر کرتے ہیں، دوسرے بہت سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور یہ سب اچھے کام ہیں۔ یہ سب اگر صحیح طریقے سے انجام دی جا رہے ہوں، اچھے مقصد کے ساتھ انجام دیں تو واقعی یہ بڑے کام ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم زیادہ اہم کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، ہم نے مسجد حرام کو تعمیر کیا۔ مسجد حرام تعمیر کرنا واقعی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی کو یہ فرصت ملے، یہ موقع ملے کہ مسجد حرام تو جانتے ہیں سب نا، جو کعبے کے ارد گرد مسجد، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام کی اگر کسی نے تعمیر کی ہو تو واقعی اس کو فخر کرنے کا مقام ہے، اور فخر کرتے تھے بعض لوگ۔ لیکن جب یہ فخر کرتے تھے لوگ کہ ہم جو مسجد حرام ہم نے تعمیر کی ہے، ہم نے حاجیوں کی عمارت کی ہے، حاجیوں کے امیر بن کے گئے ہیں، حاجیوں کی کارواں سالاری کی ہے، حاجیوں کی ہدایت کی ہے، لہذا ہم زیادہ اہم ہیں، ہم زیادہ بڑے ہیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور قرآن کی آیت نازل ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کر لینا، حج کرا لینا، حج پہ لوگوں کی خدمت کر دینا، حج میں لا کے پانی پلا دینا، خدمات انجام دینا، اس کو تم سمجھو کہ یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ لہذا قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں قرآن ایسی جگہوں پر حساس ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت نازل، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تم ان دونوں کو برابر نہیں سمجھو، وہ کہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج، سقایا نہیں وہ سقائی کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کہ جس کو ہم واقعاً بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو موقع ملے کہ مسجد حرام کی وہ تعمیر کرے، ہم ایک معمولی مسجد تعمیر کر کے یہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ قرآن آ کر ان کو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو فخر نہیں کرو۔ کیا تم لوگوں نے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو سقائی کرنا اور مسجد حرام کی تعمیر کو برابر کر دیا ہے ان لوگوں کے کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے اس کام کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں پڑ جانا۔ ٹھیک ہے، مسجد بنایا، 10 کروڑوں کی مسجد بنا دی، لیکن مسجد بنائی ہے نہیں، مسجد تو چھوڑے، اگر مسجد حرام بھی بنانے کا موقع مل جائے، مسجد حرام پہ جا کر پیسہ خرچ کریں، مسجد نبوی بنانے کا موقع مل جائے اور بنائیں اور اس پہ فخر کریں، تو قرآن آگے آج بھی یہی کرے گا کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد کو بنانے کو تم نے برابر کر دیا ہے کس کے؟ ایمان اور جہاد کے۔ ایمان اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ قرآن بیان کرتا ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس کے برابر کر دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بزرگ لوگ تھے، یہ فخر کرتے تھے، ارے یہ تو جوان لوگ ہیں، یہ تو جاتے ہیں لڑائی بھڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ لڑائی بھڑائی ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ مومنین کے درمیان میں لڑائی ہو، مومنین کے درمیان میں جھگڑا ہو، لیکن جب ایمان اور کفر، ایمان اور شرک اور حق اور باطل کی جنگ ہوتی تھی تو مجاہدین ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے جو جہاد سے فرار کرتے تھے، وہ فرار کی داستانیں بھی قرآن میں بہت ساری موجود ہیں۔ جہاد سے فرار کرنے والوں کی کئی داستانیں موجود ہیں، کئی واقعات بھی کچھ قرآن میں داستانیں موجود ہیں۔ مثلا جنگ خندق میں کچھ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہیں، اس میں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، یہودی لوگ حملہ کرنے والے ہیں، مجھے جانے کی اجازت دے دیں، مجھے میدان سے جانے کی اجازت دے دیں۔ قرآن کہتے ہیں نا وما ہی عورہ، یہ گھر ان کے خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار چاہتے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، یہ میدان جنگ میں ٹکنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ جو بھاگ جاتے تھے، بیچ میں سے چلے آتے تھے،
ایک انسان میدان جنگ میں سے راستے میں سے واپس چلا آیا، رسول اللہ جنگ سے جب واپس پلٹے تو آ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میدان جنگ سے واپس بھاگ آیا ہے راستے میں سے، کوئی بھی اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، سب کے لیے حکم دیا کہ بات چیت کرنا بند کر دیں، اس سے رابطہ توڑ دیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ابھی اس کے برعکس ہے، ابھی حزب اللہ آ کر جہاد کر رہی ہے، حزب اللہ آ کر حق کی راہ میں جہاد کر رہی ہے، ابھی لوگ اس سے حزب اللہ سے اپنا رابطہ توڑ رہے ہیں۔ وہ کافر رابطہ توڑے تو توڑنے دیں، یورپ اپنا رابطہ توڑے تو سمجھ میں آتا ہے، امریکہ اپنا رابطہ توڑے سمجھ میں آتا ہے، مومنین بھی اپنا رابطہ توڑتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ رسول اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی اس سے بات چیت نہیں کرے، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچوں نے بھی اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ توجہ نہیں آپ نے؟ گھر میں جاتا تھا، بیوی لا کے کھانا دے دیتی تھی لیکن بات ایک بھی نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی بیویوں کی یہی کرنا چاہیے۔ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو مجاہدین کے ساتھ نہیں آگے کہتے ہیں، ابھی بہت ہمارے بزرگ نے ایک سوال کیا کہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، لیکن تعجب ہوتا ہے ایسے دور میں کہ امام زمانہ کا غیبت کا زمانہ ہے، کسی کو تلوار اٹھانے کا حق نہیں ہے، پھر حزب اللہ کیوں تلوار اٹھاتی ہے، حزب اللہ کیوں جنگ کرتی ہے؟ اتنا زیادہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی انسان کے کہ یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اپنے گھر پہ اگر کوئی آ کر حملہ کرے تو کھڑے ہو جائیں گے دفاع کرنے کے لیے، تب نہیں کہیں گے کہ امام زمانہ کی غیبت، آؤ میرا گھر لوٹنے دو، جس کا دل چاہے آ کر میرا گھر لوٹ لے، کیونکہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ اعلان کر دیں آپ پورے شہر میں تاکہ آپ سب کا گھر لٹ جائے، خدا نخواستہ۔ چونکہ اگر دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں یہ اپنا دفاع بھی نہیں کریں گے، یہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کریں گے، تو آگے سارے مومنین کا گھر وہ لے جائیں، لوٹ لے جائیں۔ مومنین کا گھر ہی نہیں، ناموس پر بھی حملہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، یہ دفاع نہیں کریں گے، تو اپنے گھر کے دفاع کریں گے، اپنی ناموس کا دفاع کریں گے، وہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب اسلام کا دفاع کرنے کی بات آئی تو پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں تلوار اٹھائی حزب اللہ نے، کیوں جنگ کر رہا ہے حزب اللہ۔ آج ظالم تکفیری گروہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پہ حملہ کر رہا ہے، اور اگر حزب اللہ آ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے تو کہیں کہ حزب اللہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ جنگ تو کرنی پڑے گی نا۔ جب دشمن حملہ کرے گا، جب دشمن ملک پہ حملہ کرے گا، جب دشمن ہمارے مقدسات پہ حملہ کرے گا، جب دشمن ہماری ناموس پر حملہ کرے گا، یہ صحیح ہے کہ امام زمان کی غیبت کی صورت میں اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ کو یہ بھی حق حاصل تھا اور ائمہ کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کر سکتے تھے۔ البتہ زیادہ تر جنگیں رسول اللہ کی دفاع والی جنگ تھیں، لیکن سب جنگ ایسی نہیں تھی۔ رسول اللہ باقاعدہ پیغام بھیجتے تھے، یا تو حق کو تسلیم کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہت سارے لوگ کہتے تھے ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، چونکہ رسول اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ابتدائی جنگ کریں، جنگ کا آغاز خود کریں۔ یعنی جہاں باطل غالب ہو رہا ہو یا باطل لوگوں کو حق کی طرف آنے میں رکاوٹ بن رہا ہو تو وہاں جنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمائی آپ نے، یعنی اگر کوئی حکومت آ کر راہ حق میں رکاوٹ بن رہی ہے، باطل حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو رسول اللہ کو یہ حق حاصل ہے، ائمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کریں تاکہ حق کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی ہمارے گھر پہ حملہ کرتا ہے تب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے گھر کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہماری ناموس پر کوئی حملہ کرے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ناموس کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن اسلام جیسے ناموس پر کوئی حملہ کرے تب کوئی سمجھ نہیں آتا، تب کہتے کیوں حزب اللہ نے تلوار اٹھائی، کیوں امام خمینی نے جنگ کی۔ امام خمینی خود جنگ نہیں کی تھی، امام خمینی کے اوپر جنگ تھوپی گئی تھی، لیکن حملہ کیا گیا تھا۔ بعض لوگ ابھی تک اتنے نادان ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا۔ نہیں، وہ لوگ جو راہ خدا میں جا کر شہید ہو گئے، قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں مرے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، مرے ہوئے ہم لوگ ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔
مردہ ہم لوگ ہیں. مردہ فقط وہ نہیں ہے کہ جس کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا، اس کو تو ایک نئی زندگی مل گئی، شاید ایک بہت ہی عظیم زندگی مل گئی. آج مرحومین کی اصالِ ثواب کی مجلس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا کہ نوجوان خاتون، مومنہ خاتون کا انتقال ہوا، واقعہ دردناک تھا. خوب اللہ جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. یہ موت نہیں ہے، اس کو بہت ہی اچھا لفظ اردو میں کہا جاتا ہے انتقال. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، منتقل ہو جانا. یعنی اپنے گھر سے کوئی مسجد میں چلا آیا تو کیا کر دیا، یہ بھی ایک انتقال ہے. یعنی اپنے گھر میں سے نکلا اور وہاں سے منتقل ہو کے کہاں آ گیا، مسجد میں آ گیا. تو مومنین کے لیے انتقال بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کے عزیزوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ دردناک ہے، یہ تکلیف دہ ہے کہ ایک بہت ہی عزیز انسان ہم سے دور ہو جائے، ہم سے جدا ہو جائے، جو ہمارے ساتھ رہتا تو ہمارے پاس نہ رہ جائے. واقعی یہ دردناک ہے. لیکن ہو سکتا ہے مرنے والوں کے لیے، مرنے والے کے لیے بہت ہی بلند مقام حاصل ہو گیا ہو، بہت ہی بلند جگہ منتقل ہو گیا ہو. اور جو ہم لوگ یہاں پہ زندہ ہیں شاید ہم موت کا شکار ہوں، اور جن کی عقل نہیں ہے، جو سمجھتے نہیں، وہ تو واقعاً موت کا شکار ہے، واقعاً مردہ ہے. واقعاً قرآن کہتا ہے کہ اے رسول اللہ تم ان مردہ لوگوں کو، یہ اندھے لوگ ہیں، یہ بہرے لوگ ہیں، تو ان کو سنانا چاہو گے سننے کو تیار نہیں ہیں، ان کو آپ سنا بھی نہیں سکتے. رسول اللہ سے قرآن کہتا ہے کہ آپ سنا بھی نہیں سکتے. یعنی کان ان کا سن رہا ہے لیکن چونکہ ان کا دل سننے کے لیے تیار نہیں رہتا، قرآن آ کے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے، آپ ان کو سنائیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقلیں تو ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں. ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. واقعی یہ تعجب کا مقام ہے کہ ایسے وقت میں کہا جائے کہ اتنے لوگوں کو مروا دیا، اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا. ابو موسیٰ اشعری بھی یہی کہتا تھا امیر المومنین کے لیے. ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں نے بتایا، اور اگر زیادہ بہتر جاننا ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں تو وہ فلم جو بنائی ہے جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری تقریباً 4.5 سال، 4.25 سال کے جو حکومت کا دور ہے، اس کے بارے میں جو فلم بنی ہے امام علی علیہ السلام پر، وہ دیکھیں. اس میں یہ کردار بہت ہی اچھے طریقے سے، یعنی جتنا ایک ڈائریکٹر اور جتنا ایک پروڈیوسر کی ہمت تھی اتنا اس نے کوشش کی پیش کرنے کی. بہت ساری چیزیں تو نہیں پیش ہو سکتی چند گھنٹوں میں، 10-20 گھنٹوں میں، لیکن اس فلم میں بہت ساری چیزیں، اس میں ابو موسیٰ اشعری کا پورا کردار جو ہے آ کر بیان کر دیا گیا ہے. اچھا ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھ کر پہچانیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا. ابو موسیٰ اشعری لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اتنے سارے لوگوں کی جان مروا دی جنگ صفین میں جا کر. کیوں جنگ کی؟ یہی ابو موسیٰ اشعری کی ذہنیت کے لوگ ممکن آج بھی موجود ہوں. کہا کہ امام خمینی نے اتنے لوگوں کی جان مروا دی. نہیں، وہ حق و باطل کی جنگ ہے، خود جنگ کرنے نہیں گئے تھے، ساری دنیا نے مل کر حملہ کیا تھا. اور جب دشمن حملہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آج دشمن سیریا پر حملہ کر کے جیت جائے تو کیا ہوگا؟ کل جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ نہیں رہ جائے گا، نہیں باقی رہے. پرسوں فتویٰ دیا گیا کہ جناب زینب کے روزے کو مسمار کر دیا جائے. خوب اب کہیں کہ یہاں حزب اللہ تلوار نہیں اٹھائے. جناب رقیہ کا روزہ نہیں رہ جائے گا، جناب سکینہ کا روزہ وہاں پہ نہیں رہ جائے گا، بہت سارے حرم نہیں رہ جائیں گے. آج فلسطین میں وہ مسجد، وہ مقام جہاں جناب ابراہیم کا مقام تو اس کو توڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. بہت سارے مقامات کو اور ختم کر دیا گیا. فلسطین میں بہت سارے مقامات ہیں. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جہاں پر ان کا منتقل ہوتے ہیں، جہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں، جہاں پر ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، جہاں پر ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، جہاں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہ ساری جگہیں ہیں، وہ ساری نشانیاں وہ ختم کی جا رہی ہیں. بیت المقدس پہلے میں پچھلے سال یا 2 سال پہلے بیان کر چکا کہ ہر طرف سے کتنی سرنگیں بنائی گئی ہیں کہ بیت المقدس کو ختم کر دیا جائے، مسجد اقصیٰ کو ختم کر دیا جائے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اگر دفاع نہ کرے انسان اور یہاں دفاع کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ وہی مردہ انسان ہے. یعنی وہ ابو موسیٰ اشعری جیسا انسان ہے، نہیں سمجھ رہا ہے مسئلے کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ بات چیت بند کر دیں، سب بات چیت بند کر دیں، چونکہ وہ جہاد سے بھاگ آیا تھا، میدان جنگ سے واپس چلا گیا. میں نے عرض کیا کہ مومنین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے.
یعنی کہ مومنین آپس میں لڑنے لگے. مومنین میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آ کر اچھے طریقے سے جو بزرگ لوگ ہیں، دیکھو سورہ حجرات میں قرآن کہتا ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو بزرگ لوگ آئیں، ان کے درمیان میں اصلاح کریں، صلح کرائیں. اگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تو سب لوگ مل کے جو غلطی کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہے ہیں اور جو ماننے کو تیار نہیں، سب اس سے لڑیں تاکہ وہ مانے. ہاں یہاں لڑنے کو کہا گیا کہ اگر دو مومنین کے گروہ ہوں. سورہ حجرات بہت چھوٹا سا سورہ ہے، پڑھیں، اس میں بہت سارے مطلب بیان کیے گئے ہیں. اگر مومنین کے دو گروہ لڑ رہے ہوں تو مومنین کے ایک تیسرے گروہ کو چاہیے ہے کہ وہ آ کر ان کے درمیان میں اصلاح کرے، اور اگر اصلاح کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو سارے مومنین کو چاہیے کہ اس سے لڑے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے. سامنے لڑے یعنی کیا مطلب؟ یعنی سارے مومنین مل کر اس کی مخالفت کریں، سارے مومنین مل کر اسے بٹھائیں، سارے مومنین مل کر اسے روکیں یہاں تک کہ وہ حق کی طرف واپس پلٹ جائے. لیکن مومنین کو آپس میں ایسے جنگ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں حق و باطل کا مارکا پیش آتا ہے وہاں پر ہاں ٹھیک ہے، حق و باطل کے مارکے میں مومنین کو کھڑے ہونا ہے، فلسطین کے مسئلے میں کھڑا ہونا ہے، قدس کے مسئلے میں کھڑا ہونا ہے. یہ کوئی نہیں کہ وہاں قدس میں تو اہل سنت لوگ رہتے ہیں. مسئلہ اہل سنت یا شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ دشمن کس کو دیکھ رہا ہے. دشمن شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا ہے، دشمن قدس کی اس پاکیزہ سرزمین کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد عالم اسلام کو دیکھ رہا ہے. چونکہ ان کی نیت فقط بیت المقدس نہیں ہے، فقط فلسطین نہیں ہے. انہوں نے اپنے لکھ رکھا ہے اپنے قانون میں، آئین میں، کہ ہماری زمین نیل سے لے کے فرات تک یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے انڈر میں آنا ہے. مدینہ بھی ہمارا ہے، حتیٰ خیبر بھی ہمارا ہے، رسول اللہ نے ہم سے چھین لیا تھا. تو جو ہمارے ہیں ٹھیک ہے، محاذ پہ سامنے کوئی اور کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے مظلوم یہ ہے. تو یہ اسلام کا بہت ہی، یہ اسلام کا قانون ہے. رسول اللہ نے کہا کہ بات چیت سب بند کر دیں، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچوں نے بھی بات چیت بند کر دی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیوی بچوں سے بات چیت بند کر لینا چاہیے. جب تک تم اسلام کے صحیح قانون کی طرف نہیں پلٹو تم سے بات چیت بند. کیونکہ ایک اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بہترین طریقہ، حتیٰ گھر کے اندر بھی اگر اختلاف ہو تو یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو ڈانٹے یا بیوی شوہر سے لڑائی کرنا شروع کر دے. نہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ بتائے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو روک لے، بات چیت بند کر دے یہاں تک کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ غلطی کس کی ہے. یہ ایک بہترین طریقہ، اچھا طریقہ اسلام نے بتایا ہے. جدا ہو جائے، حتیٰ شوہر بیوی کے لیے قرآن نے کہا کہ بستر سے جدا ہو جائیں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے متوجہ کرنے کے لیے. نہ یہ کہ توہین کی جائے. حق نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی توہین کرے یا بیوی شوہر کی توہین کرے، شوہر بیوی کو ڈانٹے یا بیوی شوہر کو ڈانٹے، یہ نہیں ہے. اور یہ درمیان میں بھی ہونا چاہیے. لیکن پھر یہاں تک کہ وہ شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے توبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ پھر منع کریں، آپ سمجھائیں. پھر رسول اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، پھر اس کے بیوی بچوں نے اس سے بات کرنا شروع کیا. تو قرآن نے کہا کہ یہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسجد بنانا، حتیٰ کعبہ بنانا اور مسجد حرام بنانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، یہ سب اچھے کام ہیں، بڑے کام ہیں. لیکن اس کو تم آ کر مومنین اور مجاہدین کے برابر نہیں قرار دے دو. قرآن کہتا ہے لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، بلکہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. اگر کوئی ظالمانہ فیصلہ کرے اور مجاہدین کی توہین کرنا شروع کر دے، مجاہدین، آج حزب اللہ مجاہدین کا بہت بڑا نمونہ ہے، اگر ان کی کوئی توہین کرنا شروع کر دے، ان پر اعتراض کرنا شروع کر دے، تو قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ظالم قوم کی کبھی ہدایت کے لائق نہیں رہ جاتے. کچھ لوگ ایسے کہ جو ایسا کام کرنے، یعنی آخری کے جملے جو قرآن کی آیت کے ہوتے ہیں وہ بہت اہم جملے ہوتے ہیں. اب وہ کل کے بعد میں نے مجھے پوری کرنی جو امیر المومنین السلام کا واقعہ بیان، لیکن ایک آیت اور پڑھتے ہیں. قرآن میں سورہ نساء میں ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ قرآن نے ذکر کیا، ایک ہی آیت. یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ سورہ توبہ کی 20 نمبر آیت تھی. اب سورہ نساء کی 95 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. 2 لوگ برابر نہیں ہو سکتے. وہاں پہ بھی کہا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں.
یہاں پہ سورہ نساء میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی 55 نمبر آیت، لا یستعون لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو خالی مسجدوں میں بیٹھ کے زیارتیں پڑھنا اور دعائیں پڑھنا اور اعمال کرنا چاہتے ہیں، جو مجاہدانہ زندگی نہیں جیتے۔ جہاد کی تعریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ امیر المومنین کی نگاہ میں جہاد کیا ہے، ہر دور کا الگ الگ جہاد ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف بیٹھنا جن کو پسند ہے، قائدین، قرآن کی یہ اصطلاح ہے، قرآن کی یہ ٹرم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قائدین ہیں، قائدین یعنی کیا؟ یعنی کچھ کرنا نہیں چاہتے، فقط بیٹھ کر دعائیں پڑھیں گے، مومنین میں سے ہیں۔ قرآن خود ہی یہ کہہ رہا ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے وہ لوگ جو قائدون ہیں۔ قائد یعنی بیٹھنے والے۔ قائد کے معنی آپ جو، ایک تو قائد ہوتا ہے حمزے سے، قاف الف حمزہ اور دال، قائد، اس کے معنی ہوتا ہے لیڈر کے۔ ایک قائد عین سے، قائد، قعود، قائد عین سے اگر اس کے معنی ہوتے بیٹھنا والا۔ دیکھیں دونوں میں معنی میں کتنا فرق ہے۔ قائد حمزے سے اگر لکھا جائے تو ہو جائے گا لیڈر، اور قائد اگر عین سے ہو تو اس کے معنی ہے بیٹھے ہوئے لوگ۔ جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، واقعد، اور بیٹھتے ہیں۔ اقعود یعنی یہی قعود، بیٹھنا۔ تو قرآن نے دو اصطلاح بتائی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قائدون ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مومنین میں سے ہیں، کافر نہیں ہے، کافروں کی بات قرآن نہیں کر رہا ہے۔ کہ مومنین میں سے کچھ لوگوں کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ بس بیٹھے رہیں، اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مجاہد ہیں، جن کی زندگی مجاہدانہ زندگی ہے، جنہیں جہاد سے مراد نہیں ہے، میں نے کہا کہ تلوار صرف نہیں ہے، مجاہدانہ زندگی جی رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ لوگ کی جو راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ فضیلت والے چونکہ ہم نے مسجد حرام بنائی، قرآن نے کہا نہیں، غلط کر رہے ہو، تم مجاہدین کے برابر بھی نہیں ہو۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو بیٹھ کے کہتے ہیں ہم سے تو کسی سے مطلب نہیں، ہم اپنا پڑھ رہے ہیں، اپنا لکھ رہے ہیں، اپنا دینداری کر رہے ہیں، اپنا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم سے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہیں مجاہدین کے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہا بلکہ بعد میں کیا کہتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ پھر قرآن اور وضاحت کرتا ہے اسی آیت میں کہ اللہ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو، جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے، جو اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں۔ مال سے جہاد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم تبرک کھلا دیں بہت زیادہ، ابھی ہم مال کے جہاد کو فقط ایک جانتے ہیں، کیا؟ مال کے جہاد کے مطلب کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تبرک کا انتظام کر دیں، سحری میں بھی کھلائیں، افطار میں بھی کھلائیں، دوپہر میں بھی کھلائیں، رات میں بھی کھلائیں، 12 بجے رات میں بھی کھلائیں، 2 بجے رات میں بھی کھلائیں۔ یہ کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ کھلا رہے ہیں، لیکن فقط یہی ایک کام نہیں رہ گیا اسلام میں کہ جہاد کرنا ہے۔ کیا جہاد کرنا ہے؟ کہ لوگوں کے کھانے کے جہاد پر لا کر بٹھا دیا جائے کہ خوب جہاد کرو، اتنا جہاد کرو، اتنا جہاد کرو کہ جہاد کرتے کرتے ہلاک ہو جاؤ۔ واقعاً کھا کے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ کھاتا ہے تو ہلاکت ہے واقعاً، اتنا بار بار کھانا، 2 گھنٹے بعد کھانے کے انتظام، 1 گھنٹے بعد کھانے کے انتظام، سارا جہاد اسی میں رہ گیا ہے۔ یہی فقط جہاد نہیں ہے، اور بھی سوچیں، ابھی پوری دنیا میں اس قدر باطل ہر میدان میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں فقط ایک چیز نظر آتی ہے کہ کسی طرح کھلا لیں۔ کتابیں بھی چھاپ کرنا تو وہی چند چیزیں ہیں جو اسی کو بار بار چھاپ کرنا۔ اِصالِ ثواب کی باری ہے تو ایک چیز خالی سمجھ میں آتی ہے، بس صرف ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز شب کا طریقہ کیا ہے، فلاں دعا کیا ہے، یہ دعا کیا ہے، یہ دعا کیا ہے، یہ پڑھو گے تو کیا ملے گا، یہ پڑھو گے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اتنی بڑی نہج البلاغہ پڑی ہوئی ہے، نہج البلاغہ کی حکمتیں اگر چھاپ کر کے دیں لوگوں کو، دوسروں کے سامنے جا کر دیں، دوسری قوموں کے سامنے بھی اگر نہج البلاغہ کی حکمتوں کے اسٹیکر آپ لا جا کے دیں تو وہ بھی امیر المومنین کے کلام سے متاثر ہوں گے۔ تو کلام اتنا عظیم ہے،
آج میڈیا کا پورا سب خالی پڑا ہوا ہے. میڈیا جو سب سے بڑا میدان ہے، کلچرل جنگ جو ابھی سب سے بڑی جنگ جو میں نے پہلے دوسرے دن عرض کیا، سب سے بڑی جنگ جو ابھی چل رہی ہے کلچرل جنگ چل رہی ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں کلچرل جنگ میں، بہت ساری زحمتیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور کلچرل جنگ میں سب سے زیادہ میڈیا کا رول ہے. ابھی ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے. آپ کہیں 3 کروڑ شیعہ، بعض لوگ جو ہے 4 کروڑ 5 کروڑ تک کہتے ہیں، نیٹ پہ بھی 4-5 کروڑ تک موجود ہے. کوئی اتنی بڑی تعداد میں شیعہ ہے، نہ ایک کوئی چینل ہے، نہ ایک کوئی پروگرام ہے، نہ کچھ ہے. لوگ لوکل چینل بھی کھولتے ہیں تو اس پہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے، نہ کچھ کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی، خالی وقت گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور سارا جہاد، نہ کوئی ایک اچھی میگزین ہے. ہمارے بعض ساتھی لوگ میگزین نکالتے ہیں، وہ بیچارے کئی مہینے تک قرض میں پڑے رہتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو جہاد نہیں سمجھتے لوگ کہ اللہ کی راہ میں کچھ لوگوں کو مطلب پہنچا دیا جائے، کچھ لوگوں تک بات پہنچا دی جائے. جہاں جہاد کی بات آتی ہے، اموالہم، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے؟ چلو چکن کی دکان پر پہنچ جاؤ. فقط یہی ایک کام نہیں رہ گیا ہے. میدان ڈھونڈیں، دوسرے میدان تلاش کریں. تعلیم کا مسئلہ ہے، بچوں کے علم کا مسئلہ ہے، معرفت کا مسئلہ. معرفت کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے وہ سب سے بڑی چیز، چونکہ معرفت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اسلام میں. یہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے. لوگوں کی معرفت اور معیار اور شعور کا معیار بلند کرنے کے لیے جتنا کچھ خرچ کریں وہ کم ہے. اور آپ جا کے دیکھیں ائمہ علیہ السلام کس بات پہ خرچ کرتے تھے. ائمہ علیہ السلام بھوکے کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کھلاتے تھے، البتہ اس طریقے سے کھلاتے تھے کہ وہ کھانا کھانے والے کو کئی سال گزر جاتے تھے، معلوم نہیں ہوتا کون لا کے مجھے روٹی دے کے چلا جا رہا ہے. اگر کھلانا بھی ہو تو اس طریقے سے کھلانے. یہ نہیں کہ راشن کی لائن لگا دیں اور 100 لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں کیا دینے کے لیے، چند کلو گندم، چند کلو آٹا، تھوڑا سا گھی، تھوڑا سا تیل، اور یہ 100 لوگ کھڑے ہیں. جس کی نگاہ جس پہ پڑتی ہے ہر ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ذلت کا کام نہیں کریں. اگر کرنا ہے تو عزت کے ساتھ، خاموشی سے، تاریکی میں، اکیلے میں لے جا کر دے دیں. جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، واقعی ضرورت مند ہیں، ان کو دیں. لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہ دیکھیں کہ میڈیا دیکھ رہا ہے کہ نہیں، کیمرے میں لا کر دکھا ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ میں فلاں کو یہ دے رہا ہوں، پھر لے جا کر سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم نے اتنے لوگوں کو کھلایا ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے راشن دیا ہے. نہیں، یہ کہیں کہ اتنے لوگوں کو ہم نے ذلیل کیا ہے. یہ نہیں لکھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو راشن دیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے آج اس سال ماہ رمضان میں اتنے سارے مومنین کو ذلت کا تمغہ دیا ہے، ذلیل کیا ہے مومنین کو. مومنین فقیر ہیں اس لیے ان کو ذلیل کر دیا جائے. کیا امیر المومنین ایسے فقراء کو جا کر ذلیل کرتے تھے؟ امیر المومنین کی شہادت ہو گئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کون تھا جو مجھے روزانہ لا کر مجھے روٹی دے کے چلا جاتا تھا. پوچھنے والے پوچھتے تھے آپ کون ہیں دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کا ایک بندہ ہے جو اللہ کے بندے کے پاس آیا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس آیا. وہ نام اپنا نہیں بتاتے تھے. یہ کس لیے ہے؟ یہ خالی اس لیے واقعہ ہے کہ ایک دن پڑھ کے اس کو رو لیا جائے؟ نہیں، اس لیے نہیں ہے. یہ اس لیے کہ جب بھی مومنین آئیں غربا کی خدمت کریں تو عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان کو چند پیسے دیں، تھوڑا سا تیل، تھوڑا سا آٹا دیں اور ان کی عزت کو لے کے اپنے ساتھ چلے جائیں. کبھی کبھی اس سے بڑھ کر کیا جاتا ہے، یعنی راشن دیتے ہیں اور نہیں معلوم اور کیا کیا لے کے جاتے ہیں. ہر طرح کی عزت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں لوگ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل نہیں کر دو دکھا کر. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، کیمرہ دیکھے گا، سائٹ پہ آئے گا تو بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے. یہ سارے لوگ دیکھ لیں گے لیکن ایک ذات جس کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھے گی، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر اللہ کے لیے انجام دیا جائے کوئی نہیں دیکھے گا لیکن اللہ دیکھ رہا، یہی کافی ہے. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو اور فقط اللہ دیکھ رہا ہو. اور اللہ اگر دکھانا چاہے تو کس طرح دکھاتا ہے؟ پورا سورہ نازل کر دیتا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ اس طریقے سے دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ روٹیاں دے رہے تھے یتیم مسکین اسیر کو، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دیکھے، حتیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ دیکھیں.
نہیں چاہتے تھے، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا، رسول اللہ کو بھی اگر فرشتے نے بتایا کہ آپ کے گھر میں 3 دن سے بھوک چل رہی ہے، فاقے چل رہے ہیں، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں یا رسول اللہ، وہ رسول اللہ کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ روٹیاں ہم نے کسی کو دے دی. تو جو ہے بس جہاد کے بڑے میدان ہیں، ابھی جہاد کے بہت بڑے بڑے میدان کھلے ہیں اگر لوگ کام کرنا چاہیں. واقعا مجاہدانہ زندگی کیا ہے؟ مجاہدانہ زندگی قرآن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں تو فضل اللہ فضیلت عطا کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ بڑے لوگ ہیں. کون لوگ؟ المجاہدین فی سبیل اللہ، المجاہدین باموالہم وانفسہم، جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کس کے اوپر ان کو فضیلت حاصل؟ علی القاعدین، بیٹھے ہوئے لوگوں پر. بیٹھے ہوئے لوگ جو خالی بیٹھ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو رسول اللہ کی ریلی میں بلایا جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آنا چاہتے، ہم بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. بیٹھے لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے لوگ قدس میں نہیں آئیں گے، بیٹھے لوگ رسول اللہ کی توہین کر دی جائے گی، کچھ بھی نہیں بولیں گے. بلایا جائے کہ بھائی تم لوگ بیٹھے ہوئے آؤ، ہم بلا رہے ہیں اب تو آ جاؤ، کہ نہیں ابھی بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ قائدین لوگ ہیں. قرآن کی اصطلاح میں یہ قائدین لوگ ہیں. خوب قائدین پر فضیلت حاصل ہے. قرآن کہہ رہا ہے، ایک ہی آیت میں قرآن 3 مرتبہ کہہ رہا ہے. پہلے کہا کہ برابر نہیں ہیں، پھر کہا کہ درجے کے اعتبار سے بلند ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، درجے کے اعتبار سے بلند ہیں. پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا کیا ہوا وعدہ بہترین وعدہ ہے. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے اسی آیت میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ مجاہدین کو قائدین پر اجر کے اعتبار سے بھی فضیلت عطا کرتا، اجر عظیم عطا کرے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھی، ہم نے بہت روزے رکھے، ہم نے بہت اعمال کیے، ہم نے بہت کچھ کر لیا، بس ہمارا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن نہیں، وہ جو جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں مجاہدانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، پورے ثقلین سے بھی زیادہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ راہ خدا میں جہاد ہو رہا ہے. یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. جو راہ خدا میں مجاہدانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اگر تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو قائدین کے بہت سارے کام پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. بیٹھے ہوئے لوگ، خوب یہ قرآن کی اصطلاح ہے. انشاءاللہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے، اور پھر کبھی انشاءاللہ فرصت ہو تو پورا تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. قرآن کی وہ ساری آیتیں پڑھی جائیں کہ جہاں پر قرآن نے اس دونوں گروہ کو الگ الگ آ کر بتایا ہے کہ قائدین لوگ کون ہیں، فرار کرنے والے کون ہیں، مخلفون کون ہیں، پیچھے رہ جانے والے لوگ کون ہیں، جنگ سے بھاگنے والے لوگ کون ہیں. وہ پورا گروہ قرآن نے بتایا ہے. ہمارے سامنے پھر چند لوگوں کے نام آتے ہیں، چند لوگ جیسے بہت سارے لوگ ہیں. ہم جب کہتے ہیں جنگ سے فرار کرنے والے تو ہمارے سامنے چند لوگوں کے نام آتے ہیں. نہیں، اس طرح کے فرار کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں. صرف اسی زمانے میں موجود نہیں تھے، صرف رسول اللہ کے زمانے میں جہاد سے بھاگنے والے لوگ موجود نہیں تھے، آج کے دور میں بھی جہاد سے بھاگنے والے لوگ موجود ہیں. آج کے دور میں بھی مجاہدانہ زندگی سے فرار کرنے والے لوگ موجود ہیں. سلسلوں سے سلسلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. خوب کل ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ امیر المومنین کو کیا جہاد کرنا تھا. بہت سارے جہاد ہیں، اب شاید ہمارے پاس ٹائم 1-2 دن کا رہ گیا ہے کہ امام نے کس کس میدان میں جہاد کیا. امام نے آ کر ایک بہت ہی عظیم جو جہاد کیا، جو طبقاتی نظام بنا دیا گیا تھا، جو خاص کر خلیفہ دوم کے زمانے سے شروع ہوا. طبقاتی نظام خلیفہ اول کے زمانے میں پہلے کل میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا جو انحراف پیدا ہوا تھا وہ یہ کہ خمس کے حق کو روک دیا گیا. یہ خلیفہ اول کے زمانے میں یہ ہوا. لیکن خلیفہ اول کے زمانے میں مال و دولت جو دی جاتی تھی وہ برابر دی جاتی تھی. لیکن خلیفہ دوم کے زمانے سے 15ویں ہجری سے خاص کر جب بہت زیادہ دولت ہو گئی تو دیوان بن گئے، دفتر بن گئے، اور لوگوں کو الگ الگ اعتبار سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلا اتنا اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ مثلا رسول اللہ کی زوجہ
جو خلیفہ کی بیٹی تھی عائشہ ان کو 12,000 دینار دیے جاتے تھے درہم، اور دوسری بیویوں کو 10,000 درہم دیے جاتے تھے۔ عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کو 7,000 درہم دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی انہیں 5,000 درہم دیا جاتا تھا، یا 4,000 درہم کچھ لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے جنگوں میں شرکت نہیں کی تھی ان کو 2,000 درہم دیا جاتا تھا، باقی لوگوں کو اور بھی کم دیا جاتا تھا۔ امیر المومنین کو بھی صرف 4,000 درہم دیا جاتا تھا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں 15ویں صدی ہجری سے امیر المومنین کو بھی 4,000 درہم دیتے تھے، اور زوجہ رسول کو 12,000 درہم دیتے تھے۔ عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے بہت ہی سادہ انسان تھے، ان کو 7,000 درہم دیا جاتا تھا۔ یہ سارے طبقات بنا دیے تھے، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے خلیفہ سوم کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے تک اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ لوگوں کو دھیرے دھیرے عادت ہو گئی تھی، اب طبقات بھی نہیں رہ گئے تھے، فقط اپنے خاندان والوں کو دیا جانے لگا تھا، جو کچھ تھا اپنے خاندان والوں کو۔ اور اتنی بڑی مشکل پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں کہ پورے اسلامی معاشرے میں اقتصاد بالکل ٹوٹ گیا۔ فقیر کچھ لوگ بہت ہی زیادہ دولت مند ہو گئے، جو آج کیپٹلسٹ نظام میں یہی ہے، یعنی کیپٹلسٹ سرمایہ کے جو نظام ابھی دنیا میں چل رہا ہے اس میں یہی ہوتا ہے۔ مثلا اسے اپنے ملک میں ابھی دنیا کے چند بڑے لوگوں میں اپنے ملک کے لوگ بھی شامل ہیں، 2-3 لوگ۔ مثلا اتنی زیادہ دولت ہے کہ اگر اس دولت کو تقسیم کیا جائے تو کئی ہزار لوگ جو ہے وہ، بلکہ بعض ایسے ملک ہے کہ پورے ملک جو ہے وہ اچھے سے زندگی گزار سکے۔ ایک لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ پورے ملک پر اگر تقسیم کر دیا جائے بعض چھوٹے ملکوں پر تو وہ چھوٹے ملک کی پورے تمام انسانوں کی زندگی اچھی زندگی ہو جائے۔ یہ کیپٹلسٹ نظام کا یہ سسٹم ایسا ہوتا ہے، یعنی ابھی پوری دنیا کی دولت 90% دولت تقریباً 10% لوگوں کے پاس ہے۔ 90% پوری دنیا کی دولت 10% لوگوں کے پاس ہے، اور 10% دولت 90% لوگوں کے پاس ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ ایسا ظلم ہے جس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، ابھی کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ البتہ امریکہ سے ایک اعتراض شروع ہوا لیکن اس کو بھی بٹھا دیا گیا، مار کے دبا دیا گیا جب یہ شروع ابھی 99% کہ 99% پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ خوب، یہ ایک عالمی ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، لیکن یہ ظلم اس زمانے میں بھی ہوا چونکہ دولت کو تقسیم کر دیا گیا اپنے خاص لوگوں میں۔ جب افریقہ پہ 2 بڑے حملے ہوئے، 2 بڑے حملوں کا جتنی بھی دولت آئی تھی 2 لوگوں کو دے دیا گیا۔ ایک دولت کا پورا خمس خلیفہ سوم نے مروان کو دے دیا، اور دوسری دولت کا پورا خمس اپنے ایک دوسرے عزیز کو دے دیا۔ یہاں پہ وہ سب لکھا ہوا ہے، میں فرصت نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں یہ کتاب، میں اچھا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ 12 سال پہلے ایران میں ایک پورے سال کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، چونکہ رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہ حفظہ اللہ، خدا حفاظت کرے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھے، چند سالوں سے ہر سال کو کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ اس سال میں اس مقصد کے لیے بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ اس کے پہلے ایک سال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص کیا تھا، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارے کام ہوئے۔ 12 سال پہلے ایک سال جو ماہ رجب سے شروع ہوتا تھا تو اس سال کو سال امیر المومنین کے نام سے مخصوص کیا۔ جب سارے امیر المومنین، یہ دیکھیں جہاد اس طریقے سے ہوتا ہے، مجاہدت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ امیر المومنین کے سال سے نام سے جب مخصوص کیا گیا تو اس سال میں امیر المومنین اسلام کے لیے، امیر المومنین السلام کے اعتبار سے بہت سارا علمی کام ہوا، بہت بڑا علمی کام ہوا۔ ایک علمی کام اس میں یہ تھا کہ امیر المومنین السلام کی پوری زندگی پر تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، بہت بڑے پیمانے پر 50-60 بڑے اسکالرس نے بیٹھ کر بڑے پیمانے پہ ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے 12 جلدوں میں کتاب امیر المومنین السلام کی ذات پر، پوری کتاب امیر المومنین السلام کے نام سے پوری کتاب لکھی گئی۔ ابھی اردو میں ترجمہ نہیں ہو پایا، شاید انگلش میں بھی پورا نہیں ہوا ہو۔ وہ کتاب یہ، اس کی ایک جلد یہ ہے، دانش نامہ امیر المومنین کے نام سے۔ یہ پوری جلد 7ویں نمبر کی جلد ہے، 12 جلدیں ہیں، یہ 7ویں نمبر کی 7 نمبر ویلوم ہے۔ اس پوری جلد میں امیر المومنین کے جو نظریات تھے، جو طریقہ تھا، جو انداز تھا، جو سیرت تھی، اقتصادی اعتبار سے، چونکہ پوری جلد اقتصاد کے اوپر ہے،
امیر المومنین کے اقتصادی نظریات کیا تھے، یعنی اکنامی کے اعتبار سے امیر المومنین کے نظریات کیا تھے، امیر المومنین کی آئیڈیالوجی کیا تھی، امیر المومنین کا انداز کیا تھا، امیر المومنین کا طریقہ کیا تھا، امیر المومنین کی سیرت کیا تھی، وہ اس پوری جلد میں آ کر تقریباً 8-9 اسکالرس نے مل کر یہ ایک جلد جو ہے تیار کی۔ یہ 12 جلدوں کا کام بہت ہی عظیم کام ہوا۔ خوب اس جلد میں اس پورے جلد میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیا ہوا، یعنی اقتصادی اعتبار سے خلفاء کے زمانے میں کیا ہوا، پھر امیر المومنین کو کتنا بڑا جہاد کرنا پڑا اس نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک نظام بنا دیا گیا، ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا جو باطل سسٹم تھا، جو رسول اللہ کے سسٹم سے ہٹ کے تھا، جو رسول اللہ کے انداز سے ہٹا ہوا سسٹم تھا۔ نتیجہ یہاں تک ہوا کہ ابھی میں چند نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ خلیفہ سوم نے اپنے چچا حکم کو، جو چچا ہوتے تھے، ان کو کتنی دولت دی۔ وہ حکم وہی جو مروان کا باپ ہے، جس کو رسول اللہ نے اپنے شہر سے باہر نکال دیا تھا، ان کو واپس پلٹا کے ان کو 3 لاکھ درہم، 3 لاکھ اس زمانے میں، آج کا 3 لاکھ نہیں سوچیں۔ ابھی بہت سارے لوگ یہاں پر بزرگ موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ 50 سال پہلے آپ کے پاس 10 روپے ہوتے تھے تو کہیں گے بہت کم لوگوں کے پاس 10 روپے ہوتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 3 لاکھ درہم صدقے کا ان کو دے دیا۔ اور افریقہ کی 2 جنگوں میں سے ایک جنگ کا جو خمس نکلا، خمس جو اہل بیت کا حق ہوا کرتا تھا، اس خمس کو جس کی مقدار تھی 2 ملین 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ، کتنا؟ 25,20,000 دینار، درہم بھی نہیں، دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، 25,20,000 دینار خمس کی رقم، اور پورا فدق خلیفہ سوم نے مروان کے حوالے کر دیا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ باتیں میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں، اگرچہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے لیکن اس کے حوالے بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو حوالے چاہیے تو بعد میں۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ یعقوبی، جو اہل سنت کی بڑی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165-166، تاریخ یعقوبی کی اتنی بڑی رقم 2.5 ملین کی رقم دینار کی کس کو حوالے کر دی؟ مروان کے حوالے کر دی۔ فدق بھی مروان کے حوالے کر دیا۔ اور اپنے چچا زاد بھائی کزن کو، جس کا نام حارث ابن حکم تھا اور یہ بھی مروان کا بیٹا تھا، ان کو بھی پورے مدینے کے ایک بازار اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اپنے داماد کو 9,000 درہم دیے، 9 لاکھ درہم دیے، 9 لاکھ درہم دیے۔ سعید ابن عاص کو بہت بڑا مکان دیا۔ ابو سفیان کو 2 لاکھ درہم دیا۔ ابو سفیان جو رسول اللہ سے اتنی جنگ لڑ رہا تھا لیکن چونکہ خاندان کا تھا۔ عبداللہ ابن ابی سر کو افریقہ کی جنگ کا ایک خمس کا ایک حصہ جو اٹھا کر دے دیا، پہلی جنگ کا، 2 جنگ ہوئی، دوسری جنگ کا مروان کو دیا، پہلی جنگ کا عبداللہ ابن ابی سر کے جو رشتہ دار ہوتے تھے۔ زید ابن ثابت کو 10,000 دینار دیے اور مدینے کا پورا ایک باغ دیا، بڑا باغ جو کھجوروں کا باغ تھا۔ ربیعہ ابن حارث کو 1 لاکھ درہم یا بعض جگہوں پہ 1 لاکھ دینار دیے۔ طلحہ ابن عبید اللہ کو 20 لاکھ دینار اور کوفے کی ایک بہت بڑی زمین دی۔ زبیر ابن عوام کو 6 لاکھ درہم اور اصفہان شہر کی بہت بڑی زمین دی۔ اس طرح اور بہت سارے ہیں یہاں پر موجود کتابوں میں کہ خلیفہ سوم کا زمانہ آتے آتے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا ایک واقعہ اور، عبد الرحمن ابن عوف جو خلیفہ سوم کے بہنوئی ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے شورا میں ووٹ دیا تھا، جس کی بنیاد پہ خلیفہ سوم خلیفہ ہوئے تھے، ان کو 1 ملین 9 لاکھ یعنی 19,20,000 دینار ان کے حوالے یہ ثروت کی دینار۔ زبیر کا مکان بصرہ میں بھی تھا، مصر میں بھی تھا، کوفے میں بھی تھا، اسکندریہ میں بھی تھا، اور ان کے پاس 1000 گھوڑے، 1000 کنیزیں، 1000 غلام۔ طلحہ کے پاس اتنی دولت تھی، عراق میں اتنی بڑی سرمایہ، اتنی بڑی پراپرٹی تھی کہ طلحہ کو ہر دن 1000 دینار کی انکم ہوتی تھی، 1000 سونے کے سکے کی روزانہ انکم تھی۔ یہاں تک زمانہ پہنچا تھا۔ اور خود خلیفہ سوم کے پاس جب ان کا انتقال ہوا تو 3.5 ملین درہم موجود تھے،
150 1,50,000 دینار موجود تھے، 1000 اونٹ تھے جو ربضہ علاقے میں موجود تھے، 2 لاکھ دینار موجود تھے جو اموال کی شکل میں موجود تھے، اور بہت ساری زمینیں موجود تھیں۔ اس کے سارے حوالے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، مسعودی ہے، طبقات ابن سعد ہے، تاریخ یعقوبی ہے، جو سارے حوالے یہاں پر البتہ موجود ہیں۔ کل ایک حوالے میں غلطی ہوئی تھی، میں نے امیر المومنین السلام کے خطبہ پیش کیا تھا جو خود خلیفہ سوم کے بارے میں تھا، میں نے 204 نمبر خطبہ بتایا تھا، لیکن وہ 240 ہے، یعنی 0 کو جو ہے 0 4 سے پہلے تھا، اس کو 4 کے بعد لے کے چلے جائیں۔ 240 نمبر کا خطبہ تھا جہاں امیر المومنین نے بتایا کہ خلیفہ سوم کو جب لوگوں نے گھیرا تو کیا کرنا پڑا۔ نجم البلاغہ اگر میں لاتا تو آپ کے سامنے وہ جملے امام کے موجود ہیں کہ امام نے، وہ بہت ہی دردناک جملے ہے کہ امام کو یہ جملے ادا کرنے پڑے، کہ امام نے فرمایا کہ کبھی خلیفہ سوم کیا کرتے تھے، بار بار مجھے بلاتے تھے اور بار بار مجھے واپس کرتے تھے، اور ابن عباس سے مخاطب کر کے میری کیا حالت بنا دی ہے، میری یہ حالت بنا دی ہے کہ مجھے بار بار بلاتے ہیں اور بار بار واپس کرتے ہیں۔ چھوڑیے ابھی وقت زیادہ نہیں رہ گیا ہے، انشاءاللہ آپ خود ہی جا کے پڑھ لیں، چھوٹا سا خطبہ ہے لیکن 240 نمبر کا خطبہ ہے، اس کو صحیح کر لیں۔ خوب ایسے حالات، یہ حالات تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ گئے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ کل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ پٹری جو تھوڑا سا تبدیل ہوئی تھی رسول اللہ کے بعد، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، نہیں سمجھ پائے، یا بعض لوگ غلط پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ جب انسان گفتگو کرے تو ساری چیزوں کو انصاف سے بیان کرنا چاہیے اور حقیقتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ حقیقتیں اگر بیان کی جائیں تو حقیقتوں سے بہت سارے لوگوں کی ہدایت ہو سکتی ہے، لیکن ہر بات کو طنز کے انداز میں، ہر بات کو نفرت کے انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس سے صرف نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر ہدایت لوگوں کی نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقیقتیں تھیں کہ جو سامنے آئیں۔ اب جب امیر المومنین اسلام کا دور آیا تو کیا ہوا، امیر المومنین کو اگر پھر وہی رسول اللہ کا دور پلٹانا، کتنا بڑا جہاد ہے امیر المومنین کا، کتنا بڑا جہاد کرنا ہے۔ جن کو لاکھوں کی تعداد میں درہم و دینار ملتے تھے، ان کو کتنا دینا ہے، اتنا ہی دینا جتنا ایک غلام کو ملتا ہے۔ واقعات موجود ہیں، یہ چیز خاص لوگوں کو بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی آیا اور آ کر امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر امام المومنین نے اس کو حصہ دیا، اور اس کے فوراً بعد ایک غلام آیا جو ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا، اتنا ہی پیسہ امیر المومنین نے ان کو بھی دیا۔ تو صحابی بگڑ گئے کہ آپ نے اتنی رقم مجھے دی جتنا اس غلام کو دے رہے ہیں جس کو کل آزاد کیا گیا ہے۔ حتیٰ امیر المومنین گھر میں امیر المومنین کی بہن ام ہانی وہ آئیں، امیر المومنین کو 20 دینار دیا، 20 درہم، ام ہانی کو 20 درہم دیا، اور ام ہانی کے بعد فوراً ایک کنیز آئی، اس کنیز کو بھی امیر المومنین نے 20 درہم دیا۔ تو جناب ام ہانی کو کہا کہ آپ مجھے بھی 20 درہم دے رہے ہیں، اس کنیز کو بھی 20 درہم دے رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے جملہ کیا فرمایا، امیر المومنین کی جملہ یہ تھا، تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے، فرمایا قد قرأت ما بین اللوحتین، میں نے قرآن کے درمیان میں، لوح یعنی 2 تختیاں، 2 جلد، 2 جلدوں کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہے میں نے پڑھا، قرآن کے میں اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے پڑھا۔ فما رأیت لولد اسماعیل علی ولد اسحاق فضلا، میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ قرآن میں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل کی اولاد کو اسحاق کی اولاد پہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ قرآن میں فقط ایک معیار بتایا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پاکیزہ لوگوں کو فضیلت ہے، باتقوا لوگوں کو فضیلت ہے، خاندان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دی گئی۔ امام نے فرمایا، اور یہی جملہ اس صحابی کے سامنے بھی امام نے فرمایا، تقریباً اسی سے ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں لکھو کہ حتیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی کسی کو فضیلت نہیں ہے خاندان کی بنیاد پہ، احترام ہے۔ وہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سادات کا رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر احترام ہے، لیکن پھر حساب بھی ان کا سخت ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہید مطہری نے بہت اچھی بات کی، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سادات کے احترام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ جو رسول اللہ کے دین کی حفاظت بھی وہ زیادہ کرے، یعنی کہ رسول اللہ کے دین کو آ کر اور خراب کرے۔ سادات کا احترام
احترام ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہے، نہ کہ بنی اسرائیل جیسا احترام. چونکہ بنی اسرائیل لوگوں نے کیا کہا؟ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم جناب یعقوب کی اولاد ہیں، ہم جناب ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم جناب اسحاق کی اولاد ہے، لہذا ہم کو سب پر فضیلت حاصل ہے. اس طرح کی فضیلت نہیں دی گئی ہے، بلکہ کیا احترام دیا گیا ہے؟ ایک احترام ہے چونکہ رسول اللہ سے نسبت ہے، جناب زہرا سے نسبت ہے، لہذا ہر غیر سادات کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان کا احترام کرے. البتہ یہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سادات کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے کہ میرا احترام کرو، چونکہ رسول اللہ خود بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا احترام کرے، لیکن غیر سادات آ کر ان کا احترام کریں. لیکن معیار جو قرآن میں ہے وہ کیا معیار ہے؟ معیار وہی معیار ہے. کیا؟ جیسے رسول اللہ کی بیویوں کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کی بیویاں چونکہ رسول اللہ سے منسوب ہو گئی ہیں، لہٰذا اگر یہ اچھے اعمال انجام دیں گے ان کو ڈبل اجر ملے گا، لیکن اگر یہ برائی کریں گے تو ان کا گناہ بھی ڈبل ہوگا، ان کا جرم بھی ڈبل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو رسول اللہ سے نسبت مل گئی ہے، تم کو رسول اللہ سے نسبت دے دی گئی ہے. اور الحمدللہ تاریخ اسلام میں ہمارے سادات علماء نے بہت ہی خدمات انجام دی ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ سادات نے آ کر امام خمینی سے لے کر کے حسن نصر اللہ تک اور رہبر انقلاب تک آ کر دین کے جو مورچے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دین کے مورچے کو جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ یہ بزرگ سادات ہیں جنہوں نے سنبھال رکھا ہے، اور الحمدللہ یہ فیض ان کو اللہ کی طرف سے حاصل ہے. تو اس بنیاد پر احترام دیا گیا ہے، لیکن معیار اسلام کا وہی ہے، اسلام کے معیار کو نہیں توڑا جا سکتا. لہذا امیر المومنین نے اپنی بہن سے بھی کہا کہ نہیں، 20 درہم تمہیں بھی ملے گا اور 20 ہی درہم اس کنیز کو بھی ملے گا، 20 ہی درہم عقیل کو بھی ملے گا. عقیل آئے، کہا کہ یا 2 مرتبہ، کئی مرتبہ کا واقعہ، ایک مرتبہ کا واقعہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے. ایک مرتبہ واقعہ کہ عقیل میرے پاس آئے، بہت پریشان تھے، ان کے بچوں کا رنگ بھوک کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا، اتنے بھوکے تھے، اور کہا کہ مجھے دیں. کچھ زیادہ نہیں مانگا، اس وقت گندم مانگا. اگر امیر المومنین خود اپنے پاس جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، لیکن اس وقت امیر المومنین کے پاس خود نہیں موجود تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ کیونکہ جب امیر المومنین صاحب کے پاس خلافت آ گئی تو امیر المومنین صاحب کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ جا کر کام کریں. کل میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، خلیفہ سوم کے زمانے میں یمبو شہر میں امیر المومنین کی بہت بڑی پراپرٹی، تو بہت ساری خدمات جو ہے امیر المومنین کے انجام دے، لیکن جب خود امام کے پاس خلافت آ گئی تو امیر المومنین اب اتنی فرصت نہیں تھی کہ جا کر کام کو انجام دیں اور بہت سارے کام انجام دیں، تو اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. ایک مرتبہ عقیل آئے، کہا کہ میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، 40,000 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، آپ مجھے دیں. کہا کہ میرے پاس نہیں ہے ابھی، جب مہینہ پورا ہوگا، جب میرے پاس کچھ پیسہ آئے گا تو جو میرے پاس ہوگا وہ میں تمہیں دے دوں گا. کہا اتنے سے میرا کام کہاں چلے گا، اتنے سے میرا کام نہیں چلے گا، میں اتنا زیادہ قرض دار ہوں. کہا تو پھر میرے پاس نہیں ہے. تو کہا ساری دولت تو آپ کے پاس ہے، سارا بیت المال آپ کے پاس ہے. کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کی امانت میں خیانت کروں؟ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس ہے لیکن میرا نہیں ہے. رسول اللہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جتنی بھی دولت آتی تھی فوراً لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، روکتے نہیں تھے. خلیفہ دوم کے زمانے سے ایک غلط کام یہ بھی شروع ہوا کہ وہ ساری دولت کو روکتے رہتے تھے. خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوا، وہی رسول اللہ والا طریقہ تھا. لیکن خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک دوسرا غلط کام، جو بڑا غلط کام ہوا، وہ کیا ہوا؟ وہ ساری دولت کو روکے رہتے. جب پورا سال ہو جاتا تھا تو سال پورا ہونے کے بعد پھر تقسیم کرتے تھے. مثلا عائشہ کو 12,000 جو بتایا آپ کو 12,000 دینار، تو عباس کو 7,000 دینار، تو اصحاب بدر کو 5,000 دینار، تو فلاں کو 4,000 دینار، اس طریقے سے تقسیم کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا سال بھر دولت ایک جگہ پر ٹھہری ہوتی تھی، جبکہ دولت کا قانون یہ ہے کہ معاشرے میں وہ دوڑتی رہے. اگر دولت معاشرے میں دوڑتی رہے تو اقتصاد اور اکانومی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ غلط طریقے کی بنیاد پر مسلمانوں کی اکانومی کمزور پڑتی چلی گئی، لوگ مقروض ہوتے جاتے تھے. پھر جب ایک مرتبہ جا کر پوری دولت لوگوں کو دی جاتی تھی تو اس وقت لوگوں بازار کا ریٹ بڑھ جاتا تھا، لوگ مہنگا بیچنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کو مشکلات ہو جاتی. یعنی ایک عمل کے ذریعے سے کئی طرح کی مشکلات پیدا ہوتی تھی. یعنی یہ چیزیں جو عام طور سے شاید بیان نہیں ہوتی ہوں، اس بنیاد پر امیر المومنین کو اتنا بڑا جہاد کرنا پڑا. اس بنیاد پر امیر المومنین حکومت لینے کو تیار نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کوئی تکلف نہیں کرتا، نہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے، تکلف نہیں تھا. نہیں، امیر المومنین جانتے تھے کہ اتنی تبدیلی لائی جا چکی ہے کہ اگر میں ابھی حکومت لیتا ہوں تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. حتیٰ قریبی ترین لوگ بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور مشکل ہوتی تھی، واقعاً مشکل ہوتی تھی، نہیں سمجھ پاتے تھے. امیر المومنین نے اپنے جہاد کے اظہار کیا خطبہ نمبر 3 میں کہ
فرمایا کہ والذی فلق الحبہ و برا النسمہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر ولولا، اور اگر اللہ نے وعدہ نہ لیا ہوتا اللہ یقار علی قزت ظالم الثغب مظلوم تو لا القیت حبلها ولا غاربها، اگر اللہ سے یہ وعدہ نہیں ہوتا کہ ظالموں کے پیٹ بھرنے پر اور مظلوم کی بھوک پر تم خاموش نہیں بیٹھنا تو میں خلافت کی باغ ڈور کو اس کے پیٹھ پر ڈال دیتا اور میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا، لیکن میں کیوں آیا ہوں؟ میں ظالموں کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علی بن ابی طالب جہاد کرنے آئے، مجاہدانہ زندگی ہے۔ کیسا جہاد کیا؟ پہلے ہی دن آ کر امیر المومنین نے اعلان کیا، توجہ فرمائے وقت تمام ہو رہا ہے، پہلے ہی دن آ کر امیر المومنین نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جن کا نام خلیفہ دوم و سوم کے دفتر میں تھا یا دفتر میں نہیں تھا، سب لوگ کل آ جائیں، اور سارے بیت المال کو، رسول اللہ کا انداز یہ تھا کہ 3 دن کے اندر سارے بیت المال کو خالی کر دیتے، کچھ بھی نہیں روکتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، کوہ احد، جنگ احد جو پہاڑ تھا، اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا موجود ہو تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا، سب خرچ کر دوں گا۔ رکھنا نہیں ہے تاکہ دولت معاشرے میں دوڑتی رہے، لوگ بھوکے نہ رہیں، لوگ پیاسے نہ رہیں، لیکن بیچ میں یہ ہوا۔ اب امیر المومنین کو جہاد کرنا، امیر المومنین نے اعلان کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جن کا نام دفتر میں ہو یا نام دفتر میں نہ ہو، سب کل آ جائیں، اور ذمہ داری دی۔ ذمہ داری دینے کے لیے ہمارے یاسر ابن ابی رافع، ابو حیثم تیہان، ان لوگوں کو بلایا گیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ سب کو شمار کرو، اور یہ انداز تمام شہروں میں امیر المومنین نے یہی حکم دیا۔ سب کو جب بلایا گیا، سب کو شمار کیا گیا، دولت دیکھی گئی کہ کتنی دولت بیت المال میں موجود ہے، پھر اس کو جو ہے اندازہ کیا کہ کتنا کس کو مل سکتا ہے، یہ طے پایا کہ 3 دینار سب کو مل سکتا ہے، 3 درہم۔ اور امیر المومنین سب کو، جتنے بھی مسلمان تھے، وہ جن کو پہلے 3,000 یا 30,000 یا 3 لاکھ درہم ملا کرتے تھے، ان کو بھی امیر المومنین نے 3 درہم دیا، اور وہ فقیر اور غلام جن کو 1 درہم بھی نہیں ملتا تو ان کو بھی امیر المومنین نے 3 درہم دیا۔ اب یہ کام آسان کام تھا؟ سب سے پہلے طلحہ و زبیر جیسے لوگ امیر المومنین کی مخالفت کرنا شروع ہو گئے، ان کو بلایا، کہا کیا کر رہے ہو، کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ نے عمر کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے خلیفہ دوم کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ کہا رسول اللہ کی سیرت تو یہی تھی کہ رسول اللہ بھی سب کو برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی سیرت زیادہ بہتر ہے یا خلیفہ دوم کی سیرت زیادہ بہتر ہے؟ کہاں رسول اللہ کی سیرت زیادہ بہتر ہے، لیکن دیکھیں یہ لیکن کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ باتیں جلدی حذف نہیں ہوتی عزیزو، بہانے لائے جاتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے بہانے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے، اتنا خدمت کرتا ہے، اتنا کام انجام دیتا ہے، اس کو زیادہ دینا چاہیے۔ لہذا طلحہ زبیر نے بہانہ کیا پیش کیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ کی سیرت تو یہ تھی، لیکن آخر لوگوں کی خدمات بھی تو دیکھیں، کچھ لوگوں کی خدمتیں زیادہ ہیں، کچھ لوگوں نے تلوار چلائی ہے، کچھ لوگوں نے زخم کھایا ہے، کچھ لوگوں نے اسلام کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو جن کی خدمتیں زیادہ ہیں ان کو زیادہ دیں۔ کچھ لوگ نئے مسلمان، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ یہ نہیں جان رہے تھے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خدمات انجام دی ہیں اس کا اجر بھی اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، نہ کہ بیت المال سے تقسیم کیا جائے۔ امیر المومنین نے سمجھایا کہ جو ان لوگوں کی خدمات ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، چونکہ اتنا رگو پے میں بس گیا تھا وہ نظام، دور خلافت کا نظام اتنا ان کی رگوں میں داخل ہو چکا تھا کہ اس انداز کو، کہ جو رسول اللہ کا انداز تھا، اس کو ماننے کو کسی طرح تیار نہیں تھے۔ کہا خدمات ہیں، ہم نے تلواریں چلائی ہیں، ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم نے اسلام کو پھیلایا ہے، لہذا ہمارے پاس زیادہ ملنا چاہیے، لوگوں کی خدمات جن کی زیادہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے۔ جب بار بار یہ جملہ کہا تھا امیر المومنین نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اسلام کی راہ میں تمہاری خدمات زیادہ ہیں یا ہماری خدمات زیادہ ہیں؟ راہ اسلام میں قربانیاں کس نے زیادہ دی ہیں؟ تم نے زیادہ قربانیاں دی ہیں یا میں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ اب یہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے امام کے سامنے نگاہوں گے۔ کہا آپ نے زیادہ قربانی دی ہے، تو فرمایا وہی 3 درہم جو ایک معمولی مزدور کو ملا ہے، وہی 3 درہم میں نے اپنے لیے بھی اٹھایا ہے، 3 درہم سے زیادہ میں نے بھی نہیں لیا ہے۔
امیر المومنین نے وہی 3 درہم لیا اور اس سے زیادہ کچھ بھی امیر المومنین نے نہیں لیا. یہ انداز تھا امیر المومنین کا. یہ جہاد کرنا پڑا امیر المومنین کو. اس جہاد میں بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اس جہاد میں وہ لوگ جنہوں نے آ کر سب سے پہلے امیر المومنین کی بیعت کی تھی، سب سے پہلے بیعت کو توڑ کر امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. کیونکہ یہ جہاد کرنا آسان نہیں تھا. اس جہاد میں ساتھ دینا آسان نہیں تھا. پیسے کم پڑ رہے تھے لوگوں کو. 3 درہم مل رہا تھا. 3 لاکھ درہم ملنے والوں کو 3 درہم مل رہا تھا. بہانے ان کے پاس بہت موجود تھے. بس عزیزوں وقت زیادہ ہو گیا. خوب ماہ رمضان کے آخری دن ہیں. انشاءاللہ اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ انداز جو امیر المومنین کا انداز تھا وہ ہم سمجھ سکے کہ واقعاً امیر المومنین کو کتنا بڑا جہاد کرنا پڑا. اور یہی جہاد کرتے کرتے یہ جہاد قبول نہیں تھا. عزیزوں اس سال ثواب کی مجلس سے 2 جملہ میں صاحب کو عرض کر دوں. یہی جہاد، یہی امیر المومنین کی مجاہدانہ زندگی لوگوں کو برداشت نہیں تھی. لہذا وہ لوگ جو امیر المومنین کے ساتھ کچھ دن پہلے امام کے ساتھ ساتھ جہاد کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، وہ بھی امیر المومنین کو برداشت نہیں کر پائے. وہ بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے. یہ میں نے پہلے عرض کیا یہاں پر کہ جنگ نہروان میں آنے والے سب وہ لوگ تھے کہ جو کچھ مہینے پہلے اور کچھ دن پہلے امیر المومنین کے ساتھ موجود تھے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. لیکن امیر المومنین کی مجاہدانہ زندگی میں وہ بھی امیر المومنین کے ساتھ نہیں چل پائے. انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. لہذا اگر کوئی آج 1400 سال بعد امیر المومنین کا انداز چھوڑ دے، اگر امیر المومنین کا جہاد چھوڑ دے تو بہت تعجب نہیں ہے. البتہ کوشش کریں ان کو واپس پلٹانے کی، کیونکہ یہ راستہ ہی سخت ہے. امیر المومنین کا راستہ سخت ہے. امیر المومنین کی راہ پر چلنا سخت ہے. ایسا نہیں کہ ایسا راستہ ہو کہ ہماری دنیا بھی بنتی چلی جائے اور ہماری آخرت بھی بنتی چلی جائے. ہاں دنیا میں کوشش کرنا ضرور ہے، لیکن آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو لٹانا پڑتا ہے. دنیا حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا حاصل کر کے لٹانا پڑتا ہے. امیر المومنین کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ہے کہ دولت بڑھتی چلی جائے، اس میں اور اضافہ کرتے جائیں. دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے. امیر المومنین بھی بہت دولت کماتے تھے. جب امیر المومنین کو تھوڑا فرصت ملی، خاص کر خلیفہ سوم کا زمانہ آیا، امیر المومنین کی درآمد اور انکم بہت زیادہ تھی. کتنے چشمے امیر المومنین نے جاری کیے تھے، کتنے کنویں امیر المومنین نے کھودے تھے، کتنی زمینوں کو آباد کیا تھا. اتنا زیادہ امیر المومنین کی انکم تھی کہ 1000 غلاموں کو امام نے خرید کے آزاد کیا. لیکن دولت خرید کے امام دولت جمع کر کے اکٹھا کر کے امام دولت کو اکٹھا نہیں کر رہے تھے کہ ہم بھی دولت مندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، طلحہ و زبیر جیسے لوگ دولت مند لوگ ہیں، اور امیر المومنین بھی دولت مند ہیں. نہیں، امیر المومنین نے بہت کمائی ہے، لیکن کبھی بھی امیر المومنین نے دولت کو اپنے پاس رکھا نہیں ہے. خرچ کرتے تھے راہ خدا میں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی راہ خدا میں آ کر پیش کر دی. اور امیر المومنین کے اس انداز کو قبول کرنے والے بہت کم لوگ تھے. نہیں چل پائے. 25 سال میں اتنا خراب کر دیا گیا تھا، 24.5 سال میں، کہ لوگ نہیں چل پائے. امیر المومنین کو آ کر وہی لوگ کہ جو کچھ دن پہلے امیر المومنین کے ساتھ تھے، میدان جنگ میں آ گئے. انہی سے بھاگے ہوئے لوگ آ کر ابن ملجم جو خارجی تھا، انہی خوارج میں سے تھا کہ جو میدان جنگ سے فرار کر بچے ہوئے لوگ تھے. امیر المومنین یہ فتنہ لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. نہج البلاغہ میں جملے موجود ہیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ ممکن ہے چاہتے بھی صحیح ہیں. جملہ یہ ہے، یہ لوگ چاہتے بھی صحیح ہیں. یہ لوگ معاویہ جیسے نہیں، معاویہ عمل بھی غلط کر رہا ہے اور اس کا ارادہ بھی باطل ہے. ان لوگوں کے یہاں پر اس معاملے میں چاہتے ہی ہیں. ان کا نعرہ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی اس وقت کے فتنے لوگ ہیں. لہذا امام نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا جائے. کسی کو میدان جنگ سے فرار بھی نہیں کرنے دو، بھاگنے بھی نہیں دو. جس کو سب کو. امام کا ہمیشہ جنگ کا قانون یہ ہوتا ہے، جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا تھا امام اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے، دوڑاتے نہیں تھے. لیکن فتنہ اگر کوئی دین کے نام پر آ کر فتنہ پیدا کرتا ہے تو امام نے کہا ان کو سب کو قتل کر دو. صرف 9 لوگ وہاں سے فرار کر کے بچ پائے تھے. اور ابن ملجم خوارج میں سے تھا کہ جو اس نے آ کر امام کے سر پہ ضربت ماری. کیونکہ امام کا عادلانہ انداز اور امام کا مجاہدانہ انداز ایسے لوگ نہیں قبول کر سکتے تھے. امام کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے تھے.
جب یہ خبر خوارج میں سے 3 لوگ نکلے تھے اور یہ فیصلہ کر کے کہ 3 لوگ، اللہ اکبر، کیسا دور آ چکا تھا کہ امیر المومنین کو کن لوگوں کے ساتھ شمار کیا جاتا تھا، کن لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ 3 لوگ نکلے تھے، ایک مصر گیا تھا، ایک شام گیا تھا اور ایک کوفے آیا تھا کہ 3 لوگوں کا خاتمہ کر دیں تاکہ اسلامی پوری مملکت تبدیل ہو جائے، لیکن وہ دونوں کامیاب نہیں ہو پائے۔ مصر میں عمرو عاص تھا، اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ بیمار تھا، وہ اس دن مسجد میں نہیں آیا تھا، دوسرے کو مارا اور مر گیا۔ شام میں معاویہ تھا، وہ آیا، اس پہ حملہ کیا، اس کو چوٹ لگی لیکن نہیں مرا۔ بعد میں اس کو اسی وقت سزا دینے جا رہے تھے، کہا کہ ابھی مجھے سزا نہیں دو، 3 دن کے لیے صبر کر لو، ایک ایسی خبر آنے والی ہے کہ جس خبر کو سن کے تم بھی خوش ہو جاؤ گے اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اس کے بعد تم مجھے مار دینا تو کوئی بات نہیں ہے۔ 3 دن بعد جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور معاویہ اس بات پر اتنا خوش ہوا کہ وہ جس نے معاویہ پر حملہ کیا تھا، اس کے حملہ کرنے کے باوجود بھی اتنا خوش ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی، امیر المومنین کی شہادت کی خبر سن کر۔ خوب امیر المومنین کے ساتھ نہیں چل سکتے ہر ایک، امیر المومنین کا راستہ اتنا عادلانہ راستہ ہے، اتنا مجاہدانہ راستہ ہے، اتنا سخت راستہ ہے امیر المومنین کا کہ امیر المومنین کے ساتھ چلنے کے لیے مالک اشتر جیسے افراد چاہیے ہیں۔ ہاں، جب امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی اور سر زخمی ہوا، وہی سر جو ایک مرتبہ جنگ خندق میں بھی زخمی ہوا تھا، جس پر رسول اللہ نے گریہ کیا تھا، وہ سر جو دوبارہ زخمی ہوا، خبر نہیں تھی دشمنوں کو اور خبر نہیں تھی اپنوں کو، کسی کو خبر نہیں تھی۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس کو کھو دیا ہے، اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اور ابھی بھی عزیزو، ابھی بھی شاید وہ زمانہ نہیں آیا کہ لوگ سمجھیں کہ امیر المومنین کی ذات کیا تھی، کس کو کھو دیا ہے لوگوں نے، کون اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ لوگوں کی فریادیں بلند ہوئیں، مسجد میں فریادیں بلند ہوئیں، فرشتوں کی فریادیں بلند ہوئیں، فرشتوں نے یہ آواز بلند کرنا شروع کی، واللہ لقد تحدمت ارکان الہدی، قتل ابن عم المصطفیٰ، قتل علی المرتضیٰ۔ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، خدا کی قسم رسول اللہ کے بھائی، رسول اللہ کا وہ بھائی جو رسول اللہ کی حکومت کو آ کر پلٹانے والا تھا، رسول اللہ کے انداز کو آ کر پلٹانے والا تھا، وہ شہید کر دیا گیا۔ قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جو کل کا دن آیا، اب جو روزے کے ایام ایک ایک دن گزر رہے ہیں، یہ سارے دن وہ ہیں عزیزو کہ مدینہ مسجد کوفہ، رسول اللہ مدینہ مسجد کوفہ امیر المومنین سے خالی ہو چکی ہے، ممبر کوفہ کو انتظار ہے، وہ جو آ کر خطبہ دیتا تھا، وہ جو الہی خطبے دیا کرتا تھا، وہ نہیں رہا، اب خطبہ دینے والا نہیں رہا، اب فیصلہ کرنے والا نہیں رہا، اب آ کر نماز پڑھانے والا وہ نہیں رہا، اب مسجد کوفہ کو بھی انتظار ہے، اب ممبر کو بھی انتظار ہے، اور ساری دنیا کو انتظار ہے کہ کوئی آئے اور امیر المومنین کی جگہ کو صفا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں راہ رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ان چند دنوں میں ہمارے جو گناہ باقی رہ گئے ان گناہوں کو معاف کر دے، پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔